اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس وجہ سے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس آواز کو سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ وہ ان مردوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر کہتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں لوگوں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس صدمے سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، اور پھر بھی دعوت الہی میں لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے واسطے تکلیف اٹھا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہو گئے، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن کی وجہ سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کی زبان سے یہ بے ادبی کی باتیں سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، دعا کر، تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم تم پر ہرگز نہ ایمان لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ جنت سے لا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا ہو گیا۔ ان 40 برس کے دوران کفار کی تمام بیویاں بانجھ رہیں اور نسلیں عذاب الہی سے منقطع ہو گئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اور اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرنا، کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ ارشاد ہے اور کہا،
نوح نے اے رب میرے اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا۔ جب آپ علیہ السلام نے بد دعا کی تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کس طرح بناؤں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بے موجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مطابق درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام لکھا اور دوسرے تختے پر شیش علیہ السلام کا اور تیسرے تختے پر ادریس علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختوں پر پیغمبروں کا نام لکھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ مذاق کرنے لگے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس بات پر ہنستے تھے کہ دیکھو موت ان کے سر پر کھڑی ہے اور یہ ہنس رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، 4 تختے ان کے 4 دوستوں کے نام سے بناؤ، جن کے نام یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی ہیں۔ اور کہا اے نوح دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بیچ کر وہاں سے منگوا کر 4 تختے بناؤ اور ان پر یہ نام لکھ دو تو یہ کشتی محفوظ ہو جائے گی۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تو وہ نہ مانے اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے اور اس کی راہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ درخت لے کر آؤ، میں تجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤں گا۔ اوج بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا۔ اوج بن انق جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ لایا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 جو کی روٹیاں اسے کھانے کے لیے دیں تو وہ ہنس پڑا اور کہا کہ اے نوح علیہ السلام میں 12,000 روٹیاں ایک وقت کھا لیتا ہوں، اس سے میرا کچھ نہیں بنے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا اور 2 روٹیوں سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا۔ جب کشتی مکمل تیار ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تو اس کو فرشتوں نے آسمان چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد میں ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے اور پہلے طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے اور چوتھے طبقے میں درندے اور 5ویں طبقے میں چرندے اور چھٹے میں ہر جنس کی چیزیں اور 7ویں طبقے میں سب میوے رکھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام طوفان کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا
تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے اس نے یہ خبر حضرت نوح علیہ السلام کو دی۔ روایت ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنین کے ساتھ اور تیسرے طبقے میں چوپائے اور آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے نام سام، حام اور یافس ہیں۔ یہ سب کشتی میں سوار تھے سوائے ایک بیٹے کے جس کا نام کنان تھا۔ مارے غرور کے پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ تو کشتی کے بغیر ہلاک ہو جائے گا، مگر وہ نہ مانا۔ آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے اور بہا دیے زمین سے چشمے، اور پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرایا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کو بولے اے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا نجات دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے موافق نہیں۔ بس کچھ دیر بعد پانی کی موج آئی اور اس نے کنعان کو غرق کر دیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، تم کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے پڑھو۔ ترجمہ آیت ہے اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی، لیکن بعد میں کشتی میں فضلے کی وجہ سے بہت گندگی ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے رضا الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے اس کی ناک سے 2 جانور پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کی سب غلاظت صاف کی، اور پھر ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے شیطان ملعون، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ تو شیطان ملعون بولا کہ جس وقت تو نے خنزیر کو ملعون بولا تو میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہذا میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے 2 بلیاں نکلی تو ان بلیوں نے چوہوں کو کھا لیا۔ اسی دن سے بلی چوہے کی دشمن ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نکل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سوکھ گیا اور کشتی رک گئی پہاڑی پر، اور حکم ہوا کہ دور رہو اس قوم سے جو بے انصار ہے۔ کشتی میں پہاڑ پر کشتی جب پہاڑ پر ٹھہری اس کا نام جودی پہاڑ تھا۔ یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ اور پھر جب زمین خشک ہو گئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ زمین پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام نے اس دن زمین حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر سکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مصروف ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تار اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے پانی کی 7 راہیں بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو زمین پر بھیجا اور وہ زمین خشک ہونے کی وجہ سے واپس آ گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے نکال لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب بارگاہ الہی میں فریاد کی تو آواز آئی، اسے ابلیس ملعون نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جڑ تنہوں نے چرائی ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں جڑ لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام مان گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے جڑ پیش کر دی، ایک شرط پر کہ جب تم اسے بو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار پانی تم دو گے اور 3 بار میں دوں گا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا اور اسے زمین میں بو دیا اور پھر اسے پانی دیا، اور پھر شیطان نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور خنزیر کو مار کر ان کا خون جڑ میں دیا، اور جو مٹھاس انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے خون ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی۔ اس بستی کا نام سامانین رکھا۔ اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، اور پھر ان کی اولاد سام، حام اور یافس باقی رہی، اور پھر ان کی نسل پھلی پھولی۔ چنانچہ یہ پوری انسانیت ان تینوں کی نسل سے ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی ترغیب دی، بعد میں عرب کے لوگوں کو گمراہ کیا، اور اس طرح باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، اگر آپ اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔